السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ ابھی صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، مہینے بھر کا یعنی رمضان کا روزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی شرمگاہ کے گناہ سے بچے اور اپنے شوہر کی اطاعت و پیروی کرے، یعنی 3 باتیں آپ نے بتائی: 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد چوتھی بات آپ نے بتائی کہ وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت و پیروی کرے، شوہر کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا۔ یہ کام اگر عورت کر لے جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی خاتون کو جنتی قرار دیا ہے، بلکہ جنتی ہی نہیں بلکہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العالمین اس خاتون سے پوچھے گا کہ تم یہ 7 دروازے ہیں، یہ 8 دروازے ہیں، تم ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک عورت کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت سے اتنا خوش ہوگا جو عورت نماز پڑھنے والی ہو، رمضان کا روزہ رکھنے والی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت و پیروی کرنے والی ہو۔ ایسی عورت کو حکم دیا جائے گا کہ جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی ایسی خاتون جنتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں بتلائی گئی ہے؟ کیونکہ عورت کی بہت بڑی قربانی ہے۔ عام طور پر مرد حضرات سمجھتے ہیں ہم باہر کما کے آتے ہیں اور پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اگر آدمی باہر دھوپ میں تپتا ہے، کام کرتا ہے، تو عورت کی قربانی یہ بھی ہے کہ چولہے کے پاس جلتی ہے تو وہ بھی پسینہ برداشت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ کر کے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک خاتون 18 19 20 سال تک اپنے گھر میں رہے، پھر اس کی شادی ہو جائے، اچانک ماں باپ سے، بھائی بہن سے جدا ہو جائے اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے، وہ عورت بہت بڑی قربانی دیتی ہے۔ تو عورت کھانا بنائے، جھاڑو لگائے، برتن دھلے اور بچوں کی تربیت کرے، جھاڑو لگائے، بسترا دھلے، کپڑا دھلے، پریس کرے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیک کام صرف کیا ہے؟ روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، حج عمرہ کر لو، یہی نیکی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کال کھول کے سن لیں، یہ جو خاتون گھر کا کام سنبھالتی ہیں، محنت کرتی ہیں، صبح ناشتہ بناتی ہے، پھر ناشتہ ہضم نہیں ہوتا کہ دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتی ہیں، جو دوپہر میں ان کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، برتن دھلنا پڑتا ہے، پھر شام کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے برتن دھلنا پڑتا ہے، بستر لگانا پڑتا ہے، بچوں کے کپڑے دھلنے ہیں، شوہر کا کپڑا دھلنا ہے، گھر صاف کرنا ہے، گھر کا کام سنبھالنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی قربانی ہے عورت کی، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ عورت کھانا بنا رہی، یہ بھی نیکی ہے، عورت جھاڑو لگا رہی، یہ بھی نیکی، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہماری شریعت صاف کہتی ہے کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام صدقہ ہے۔ عورت گھر میں کھانا بنائے، کپڑا صاف کرے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔
تو یہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے جو پڑھی گئی، اس میں خاتون کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ شوہر اللہ کا حق ادا کرے اور روزہ رکھے، نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اسی میں عورت کے لیے بھلائی ہے۔ دیکھیے رشتے بگڑتے کب ہیں، طلاق کی نوبت کب آتی ہے، جدائی کی بات کب آتی ہے، جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، یہی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا سیٹ اپ ہو جائے، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے، جو کہے وہ سن لے، عورت کے لیے بھلائی ہے۔ اسی میں وہ محبت ہے، اسی میں رشتے کی پائیداری ہے، اسی میں عافیت ہے، اور دنیا کے اندر جہاں سلامتی ہے وہ یہ آخرت کے اندر بھی بہت بڑا مقام ہے۔ شوہر کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو سجدے غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ عورت کی نگاہ، عورت کے لیے اس کا شوہر ایک بہت بڑا قیمتی انمول تحفہ ہے۔ بیوی کی ذمہ داری وہ شوہر کی خدمت کرے، اور مرد کی اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ میل محبت اور آپسی جو حقوق بنتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھا رشتہ برقرار رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کے خطبے میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ بھی کی تھی خاتون کو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ پایا ہے، یعنی جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ کیوں زیادہ ہوگی؟ کیونکہ عورتوں کے اندر بدعقیدگی زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر بدعملی زیادہ پائی جاتی ہے، ان کا زبان کینچی کی طرح چلتا ہے، اور ان کے اندر نافرمانی اور شوہر کی مخالفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد کو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ پایا۔ صحابیات نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے اندر دو برائی ہے، اور یہ گھر گھر کی شکایت ہے۔ آپ نے کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو، یعنی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو، یعنی خاتون کو آپ نے کہا، عورتوں کو نصیحت کی۔ اور دوسری برائی یہ کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ سنیں کہ شوہر کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی خاتون کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسی خاتون کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دے گا جو روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے، شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، اس کی پیروی نہیں کرتی، اس کی خدمت نہیں کرتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور شوہر کی اطاعت و پیروی یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خاتون سے ایسا خوش ہوگا، اس کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ 8 دروازے جنت کے ہیں، 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ عورت کی زبان بہت تیز چلتی ہے، لہذا عورت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اس کی حفاظت کرے، ورنہ یہ روزہ نماز کسی کام کا نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں، ایک بڑی عبادت گزار تھی اور دوسری کم عبادت گزار تھی۔ جو بڑی عبادت گزار تھی، نوافل کی پابندی کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، صدقات و خیرات کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو، اپنے گھر کے آزو بازو کی عورتوں کو اذیت پہنچاتی، نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اور دوسری عورت یہ ہے جو کم نیکی کر کے بھی جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے کہ وہاں عبادت زیادہ ہے پھر بھی جہنم ہے، نیکی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، پھر بھی جہنم میں جا رہی ہے، اور یہاں عبادت کم ہے، نیکی کم ہے، جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ کم روزہ نماز کرتی ہے، نفل کی پابندی کم نہیں کرتی ہے، صدقات و خیرات نہیں کر پاتی ہے، کیوں؟ اس کی زبان بہت میٹھی ہے، اس کی زبان بہت میٹھی، یعنی اپنی زبان سے سب کو خوش رکھتی ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی ہے۔
تو ایسی عورت جو جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے، گالی گلوچ کرے، نیکی کر کے بھی وہ عورت گناہگار ہوتی ہے اور جہنم میں داخل ہوگی. اور وہ عورت جو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، کم روزہ نماز کرتی ہے، وہ ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی. آج جو سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری خواتین ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں ہیں. بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. بچے بگڑ رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچے سچ نہیں بولتے ہیں. ٹپوریوں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ اور بدماشوں کے ساتھ ہمارے بچے گھومتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے گھر کے ذمہ دار اور باپ دادا کوئی کنٹرول نہیں کرتے ہیں. بچوں کے بگاڑ میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عورت اگر سدھر جائے، عورت کے اندر اگر اصلاح پیدا ہو جائے، وہ نیک بن جائے، با پردہ بن جائے، با اخلاق بن جائے، پھر اس کے بعد زندگی دنیا کی بڑی خوشحال گزرتی ہے. بچے بھی ماشاءاللہ اچھے نکلتے ہیں، با اخلاق پیدا ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں اور وہ بھی با اخلاق ہوتے ہیں. یہ بچے اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں نماز نہیں پڑھیں گی تو بچے کیسے سیکھیں گے کہ نماز کیسے پڑھنا، نماز کا وقت کیا ہے. جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. چھوٹے بچے ماں اور بہن کے مصلی کے سامنے رکوع سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم رمضان کے مہینوں کو یاد رکھیں کہ جو ہمارے گھر میں 8-7 سال کے جو بچے ہیں، جو روزہ رکھنے کی جن کی عمر نہیں، بڑا مشکل کام ہے، بڑی مشکل عبادت ہے. اگر رمضان میں سحری میں ان کو نہ جگایا جائے، کسی دن روز جاگتے تھے، کھاتے تھے، اور ان کو اس دن نہ جگایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، دن بھر بات نہیں کرتے ماں باپ سے کہ ہم روزہ رکھتے تھے اور آج آپ نے ہم کو جگایا نہیں. بچے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ آج ہم کو سحری میں جگایا نہیں گیا. تو بچے اپنے ماں باپ سے اور اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مثالی بنے، وہ نیک بنے، وہ اچھے بنے، با اخلاق بنے. اس سے ان کی اولاد کے اندر بھی اصلاح اور تربیت کی شروعات ہوگی. آج ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، دوسرے گھر میں جاتی ہے تو نہ وہ اچھی بیوی بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی بہن بن پاتی ہے، نہ وہ اچھی ماں بن پاتی ہے، نہ وہ اپنے ساس کے لیے اچھی بہو بن پاتی ہے. روز اول سے گھر میں شکایت ہے، جھگڑا ہے، اور ننیال سے لے کر میکے تک اور ہر طرف اس کی مطلب کی برائی بیان کی جاتی ہے. لہذا تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، نمازوں کی خاص پابندی کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کی خاص تربیت پر توجہ دیں. اور اللہ رب العالمین نے جو اولاد کی شکل میں جو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس پر شکر ادا کریں اور اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھیں. اللہ کی قسم، یہ اولاد یہ سونے اور چاندی زیادہ مہنگے ہیں، سونے اور چاندی زیادہ قیمتی ہیں. ہم اولاد کی قیمت نہیں جانتے ہیں. ہمارے گھر میں 10 اولاد ہے، 5 اولاد ہے، ہم اولاد کی قیمت نہیں جانتے. یہ بہت بڑی دولت ہے. بچے چھوٹے مر جائیں، بلوغت سے پہلے بچے مر جائیں، ماں باپ کو جنت میں پکڑ کے لے جائیں گے. اگر ماں باپ صبر کرے اور اللہ کی قضا و قدر پر ایمان رکھیں اور مسلمان ہو، تو یہ بچے بلوغت سے پہلے مر جائیں تو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچے زندہ ہو تو یہ بچے اگر اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ کو آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کی لاج رکھتا ہے اور ان کے والدین کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ بچے، یہ اولاد، یہ سونے اور چاندی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت کرتے ہیں. اگر ہمارا ایک درخت ہو تو ہم درخت کو بہت دیکھ بھال کرتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے. ہم اس کی بڑی رکھوالی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں. سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے. یہ اولاد جو درخت سے زیادہ قیمتی ہے، سونے اور زیادہ سے قیمتی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کی حفاظت کر لے جائیں تو ہماری زندگی کا بیڑا آخرت میں پار ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے سوائے اس کے عمل کے. جب مر گیا تو اس کا عمل ہی کام دے گا، اس کا روزہ نماز ہی کام دے گا. اولاد اگر نیک ہے، اولاد اپنے والد اور والدہ کے حق میں، ماں باپ کے حق میں یہ بچے اور بچیاں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو، یعنی والدین کو جو مر چکے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے.
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اچانک وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، میں نے ایسا کام تو کیا ہی نہیں ہے، یہ نیکی میرے لیے کہاں سے آ گئی، میرے درجات یہاں بلند کیے، کیوں بلند کیا ہے، پوچھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے یہ درجہ بلند کر دیا گیا۔ دیکھیے یہاں میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بچے دنیا میں دعا کر رہے ہیں اور آخرت میں ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے جو مر چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کی تعلیمات کو سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق سے نوازے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔